مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو حج کے دوران تصویریں اور ویڈیو بناتے ہیں یہ بھی بنانا کیسا؟ یقیناً عبادات میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاص ہے، للہیت ہے. یعنی ہمارا کوئی بھی عمل خالصتاً وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. نمود و نمائش سے، ریاکاری سے، بناوٹ سے اور دکھلاوے سے ہمارے اگر اعمال خالی ہوں گے، پاک ہوں گے، تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی اور وہ عبادات ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوں گے. یہ ساری جو اس طرح کی خرافات ہماری عبادات میں شامل ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صاحب حج کرنے کے لیے گئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے ویوز آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس چیز کی پذیرائی ہو کہ میں نے حج کیا. اگر کوئی اپنی یادگار کے لیے کوئی تصویر کھینچ کے رکھ لیتا ہے ایک یاد کے طور پر کہ ایک مقدس لمحات تھے اس کی یاد کے طور پر، نہ کہ لوگوں میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ اس طرح کے ویوز حاصل کرنے کے لیے اس کو لائیو کر دینا، سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کرنا، اس کے ذریعے داد و تحسین حاصل کرنا، یہ اگر کسی کے دل میں اس طرح کے تصورات ہیں، اس طرح کے خیالات ہیں، تو اس کو تو شرک اصغر قرار دیا گیا. یعنی ریاکاری کو فرمایا گیا کہ شرک اصغر ہے، کہ عبادت کی قبولیت کا جو ایک تعلق ہونا چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ باری تعالیٰ میری عبادت کو قبول فرما. لیکن ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ مخلوق کو بھی شامل کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، لوگوں میں میری عزت ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ ریاکاری شرک اصغر ہے. تو اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کرتا ہے تو یقیناً نہ صرف یہ کہ اس کا حج، اس کے تمام اعمال برباد جائیں گے، بلکہ خدا نخواستہ اس عمل کی وجہ سے وہ جب وہاں سے واپس لوٹے گا تو وہ ان مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا شکار ہوگا. تو اخلاص کے ساتھ اور ریاکاری، تصنع، بناوٹ سے بچتے ہوئے اگر یہ عبادات کی جائیں گی، یقیناً اللہ رب العالمین اس کے ذریعے، اس کے صدقے سے کرم فرمائے گا. مفتی صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ سب کے لیے برابری ہے حج کے موقع پر بھی، تو اسی طرح عام زندگی میں جیسے ہم پروٹوکول دیتے ہیں اپنے بڑوں کو، یا علامہ صاحب آ جاتے ہیں ان کی عزت میں تکریم میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ان کے لیے الگ ایک منصب کا ہم انتخاب کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا. قرآن کریم میں اس حوالے سے واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی علم، تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی، یہ اسباب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عام انسانوں سے اہل علم کو، اہل تقویٰ کو فضیلت عطا فرماتا ہے. تو کسی کی تقوی کے ذریعے یا کسی اور نسبت کی وجہ سے اگر کسی کا اکرام کیا جا رہا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ایک سردار صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو باقاعدہ حضور نے انصار صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کا ادب کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے احتراماً کھڑے ہو جائیں. تو یہ تو احادیث سے ثابت ہے. تو تقوی کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر یا عمر کی بنیاد پر اگر کوئی زیادہ فضیلت والا ہے تو اس کا ادب و احترام کرنا، یہ تو دین کی تعلیمات ہیں. لیکن کوئی اپنی زبان کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے یا قومیت کی وجہ سے یا مال و دولت اور منصب کی وجہ سے اگر کوئی تفاخر اور برتری چاہتا ہے تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. یعنی زمانہ جاہلیت کے جو تفاخرات اور امتیازات تھے کہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے اور باقی مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے یہ جو امتیازات تھے، تو فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو میں پاؤں تلے رونتا ہوں. تو تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ جو اعلیٰ اوصاف ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقیوں پر فضیلت عطا فرماتا ہے. تو ان فضیلتوں کی وجہ سے اگر کسی کا اکرام کیا جاتا ہے تو یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے.